اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام پڑھ لو، کسی بھی نام کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر نام کے اندر کچھ نہ کچھ راز ضرور چھپے ہے۔ کوئی نہ کوئی شکتی، کوئی نہ کوئی طاقتیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں اس نام کے اندر چھپی ہے جس کو آپ اکثر کر کے نہیں جانتے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اس دنیا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو فانی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، جس کی ہر چیز دیکھ کر ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہم اسی میں ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ناموں کی جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو طاقتیں موجود ہے، اگر اس کو کوئی بندہ سمجھ لے، اس کو اگر جان لے یا پھر اس کے رازوں تک پہنچ جائے، تو پھر وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے گا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی زندگانی کو اس کی طرف ڈال دے گا۔ اگر اس کی ناموں کی طاقتیں یا پھر اس کے ناموں کے اسباب آپ کو پتہ چل جائے، بے شک میرا رب مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کا بھروسہ بھی نہیں ہوتا، جس کی امید بھی نہیں ہوتی، اور جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ایسے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کون سا نام ہے جس کو پڑھنے سے انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہر چیز، چاہے کوئی بھی چیز کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہو، کسی بھی تمنا اور کسی بھی خواہش کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ جو کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، اس عبارت کو پڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی 2 نام ہیں، اور جو بندہ ان ناموں کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بدل دے گا، اس کی زندگی کو بدل دے گا، اس کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ بلکہ بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے جو اسی اسم اعظم کا ورد کر کے اللہ کے ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہو، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پریشانیوں سے جوجھ رہے تھے، انہوں نے اس کو پڑھا، ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر اولاد نہیں تھی، انہوں نے اس اسم اعظم کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اولاد نصیب فرما دی۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو مالی تنگی سے، مالی حالات سے پریشان تھے اور ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، رزق نہیں آتا تھا، تنگی چلتی تھی، فاقے ہوتے تھے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اس اسم اعظم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا اور وقت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنی ساری طاقتیں اس نام کے اندر موجود ہوگی۔ اب اسم اعظم کون سا ہے؟ هو الغفور الرحیم۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے اندر غفور جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور رحیم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظموں میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں کی جب طاقتیں ملتی ہے، یعنی هو الغفور الرحیم، اس طریقے سے جو بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ غیب کے ذریعے سے اس کے کام بننے لگتے ہیں، غیبی طور طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور فرشتوں کا نزول اس کے پاس ہوتا ہے، فرشتے مدد کرتے ہیں، حفاظت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ اس اسم اعظم کو پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ لکھ کر رکھنا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ جو بندہ اس کو لکھ کر کے پاس رکھے گا، یا پھر اگر گھر میں کوئی مریض ہے اس کو پانی میں گھول کر اس کو پلا دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے جن آسیب، جس کے اوپر آسیب ہو چکا ہے، جن کا سایہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنی زندگانی کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا ہے، تو اس ایسی صورت میں یہ نام لکھ کر، جو میں نے بتایا هو الغفور الرحیم، اس کو لکھ کر کے اس کی پیشانی پر رکھا کرے۔ ڈیلی رات کا یہ روٹین بنائے، اس کی پیشانی پر رہ کے یہ رکھ دیا کرے۔ اب اس کا یہ اثر ہوگا، اس کا یہ فیض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے جن اور آسیب، یا پھر دیو پری، یا پھر کوئی بھی بلا ہو، بڑی سے بڑی بلا بھی اس کے اوپر سے نکل کر بھاگ جائے گی۔ جادو اگر کر دیا ہو یا پھر بری نظر لگ چکی ہو، اس کو 7 مرتبہ خود کے ہی اوپر پڑھ کر پھونکے، یا پھر نظر بھی لگ چکی ہے بری نظر تو بھی پھونکے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو مالی حالات سے پریشان ہے، یعنی رزق اس کو صحیح سے نہیں ملتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس اسم اعظم کو
رات میں عشاء کی نماز کے بعد تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کے اور قبلہ رخ ہو کر کے 333 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی اور رزق اس کے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ میاں اور بیوی دونوں بھی مل کر 7 کھجور ہر جمعرات کو یہ جو ہے 70 مرتبہ پڑھ کر کے کھایا کرے، یعنی 7 کھجور لے، اس کے اوپر 70 مرتبہ اس کو پڑھے اور ہر جمعرات کو، پھر نیکسٹ جمعرات کو، یعنی کہ اسی طریقے سے آپ کو 7 جمعرات پورے مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ اس کے گھر میں اولاد آ جائے گی، یعنی کہ اولاد اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نصیب فرما دے گا۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کام بہت زیادہ کرتا ہے، یا پھر دکانیں نئی کھولتا ہے لیکن وہ چلتی نہیں ہے، بند ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں بھی اس بندے کو چاہیے کہ اس کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ایک بوتل میں پانی لے اور اس کے اوپر اس اسم اعظم کو پڑھے اور پڑھنا ہے 701 مرتبہ، پڑھ کر کے دم کرے۔ اس کے بعد میں اس کو صبح فجر کی نماز ہوتے ہی اس پانی کو دکان کے چاروں کونوں میں یا پھر کاروبار جہاں پر کرتے ہو اس کے چاروں کونوں میں ڈال دے، یا پھر گھر کے چاروں کونوں میں بھی ڈال سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گھر میں بھی برکت رہے گی اور آپ کا کاروبار بھی چلے گا، آپ کا جو بھی آپ نے دھندا کھولا ہے یا پھر بزنس آپ نے شروع کیا ہے اس میں برکت ہی برکت دیکھنے کو ملے گی اور وہ بہت زیادہ چلے گا۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس کے اوپر کی بیماری ختم نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اسی رول کو فالو کرے، پانی کے اوپر 701 مرتبہ اس کو پڑھے اور اس پانی کو محفوظ کر کے رکھے۔ اب جب بھی کبھی بخار آ جائے یا پھر کچھ بھی ہو جائے، بیماری آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کو بس ایک ڈھکن، ایک جو اس کا ڈھکن ہوتا ہے اوپر کا بوتل کا، وہی اس کو پلا دینا اور ہلکا ہلکا اس کے آنکھوں پر اور یہاں گلے پر بھی لگا دینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو بخار ہے یا پھر بیماری ہے وہ ٹل جائے گی، فوراً ہی اس کا بخار اتر جائے گا۔ بہت ساری چیزوں میں یہ مدد کرتا ہے۔ اس کو لکھ کر پاس رکھنے کی اس کی انگوٹھی ملتی ہے، یعنی کہ اس کا ایک رنگ ملتی ہے جس کو جو بندہ اپنے تیسری انگلی میں پہن لے، یعنی اس والی انگلی میں پہن لیتا ہے تیسری انگلی میں، اور وہ ہر جگہ پر پھر کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی ہر جگہ پر اس کو ترقی اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، ناکامی کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملے گی، ہر جگہ پر ترقی ہوگی، کامیابی ہوگی، آگے بڑھے گا، جہاں پر جائے گا لوگ عزت کریں گے، جہاں پر بھی جائے گا اس کے کام بنیں گے۔ جو بندہ اس کے رنگ کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کو روحانی چیزوں میں بھی مدد ملے گی، اس رنگ کے ذریعے سے روحانی معاملات میں اس کو بہت بڑی مدد ملتی ہے جو بندہ اس رنگ کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے ہوتی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔